بسم اللہ الرحمن الرحیم لن یستنکف المسیح. یہ آیت ذرا سمجھنی ہے. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ. لن یستنکف المسیح نہیں آر سمجھتا مسیح، نہیں آر سمجھتا مسیح، نہیں بے ادبی سمجھتا مسیح، نہیں گستاخی سمجھتا مسیح، نہیں ناک چڑھاتا مسیح. ناک نہیں چڑھاتا. کس بات سے؟ این یکونا عبدا للہ، یہ کہ ہو بندہ اللہ کا. اللہ کا بندہ بننے سے عیسیٰ کی توہین نہیں ہے. وہ ناک نہیں چڑھاتا، وہ آر محسوس نہیں کرتا. عیسائی مناظرین نے جہاں سوال کیا انا وفد نجران قالو، کہنے لگے یا محمد انا کا، اے محمد تو ہمارے عیسیٰ کا گستاخ ہے، تو ہی وہ صاحبنا، تو ہمارے بزرگ کی گستاخی کرتا ہے. آپ نے پوچھا میں نے کیا گستاخی کی حضرت عیسیٰ کی؟ کہ تقولو انہو عبد اللہ، تو کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے. یہ حضرت عیسیٰ کی گستاخی ہے، بے ادبی ہے. سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ عیسائیوں کا اعتراض کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو بندہ سمجھنا بے ادبی ہے، گستاخی ہے. یہ بندہ نہ کہو. اللہ نے فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ. اللہ کا بندہ ہونا یہ عیسیٰ کے لیے باعث فخر ہے، نہ کہ باعث عار ہے. آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ جب آپ ان سے الوہیت کی نفی کریں تو کہتے ہیں گستاخ ہیں. یہی بات انہوں نے کی. ولل ملائکۃ، اور نہ فرشتے، المقربون، جو مقرب ہیں. اور جو کوئی آر محسوس کرے گا اللہ کے بندہ بننے سے، یستکبر، اور تکبر کرے گا. جمع کریں گے ہم ان کو، اس کو الیہ جمیعا، ان کو طرف اس کے کٹھا. فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، کام کیے بھلے، یعنی بندے بنے رہے، جو بندے بن کے رہے، پورا دے گا اللہ پاک ان کو ثواب ان کا. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور بڑھا دے گا ان کو اپنے فضل سے جو غیر منصوص ہے. کتنا بڑھائے گا؟ اس میں دیدار الہی اور رضائے الہی اور وہ نعمتیں جن کا بندہ مستحق بھی نہیں ہوگا. وَأَمَّا الَّذِينَ، بہرحال وہ لوگ جو ناک چڑھاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں اس کا بندہ بننے سے، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، پس عذاب دے گا ان کو عذاب دردناک. پس نہیں پائیں گے واسطے اپنے اللہ کے سوا ولیًّا، کوئی حمایتی، ولا نصیرا، اور نہ کوئی مددگار. یا ایھا الناس، یہ ترغیب مال بشارت ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، تحقیق آ چکی تمہارے پاس برہان من ربکم وانزلنا. برہان کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے ہو نبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی توحید کی برہان ہے. وجود محمدی یہ دلیل ہے توحید کا. برہان من ربکم، آپ کو برہان کیوں کہا گیا؟ کہ آپ کی صداقت آپ کے معجزات سے واضح تھی، اور
آپ کے معجزات اور آپ کا سچا ہونا آپ کے دعویٰ توحید کی سچائی کی دلیل ہے. اس لیے برہان من ربکم وانزلنا الیکم، اور نازل کیا ہم نے طرف تمہارے نورا مبینا، روشنی مبینا. نور کا معنی مرادی قرآن، مبینا بینن بالکل واضح. فاما الذین آمنوا باللہ، قرآن نور ہے یا نہیں ہے؟ جی قرآن نور ہے یا نہیں ہے؟ تو رات کو لیٹے کیوں جلا کے بیٹھتے ہو؟ تم نے دن کو بھی لیٹے لگائی ہوئی، ادھر کہتے ہو قرآن نور ہے. بس کون سا نور ہے؟ نور مانوی، نور مانوی، نور حسی نہیں ہے. لیٹیں لگائی ہیں نور حسی، تو قرآن کون سا نور ہے؟ نور مانوی. اب خیال ہے جب حسی اندھیرا ہو چور کا پتہ چلتا ہے، ڈاکو، مالک، صوفی، ملا، صوفی، چور، ڈاکو سب اندھیرے میں رلے ملے ہوتی ہے. اور جب لائٹ روشن ہو جائے تو ڈاکو، چور سب پہچانے جاتے ہیں کہ نہیں؟ اسی طرح قرآن نور ہے. قرآن جب آدمی پڑھتا ہے نا تو پھر قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ کافر کون ہے، مومن کون ہے، مشرک کون ہے، موحد کون ہے. یہ پتہ تو لگنا ہے. یا تو کہو قرآن نور نہیں. تو جب قرآن نور ہے تو ایمان کے ڈاکو، چور یہ سارے پہچانے جائیں گے. اب جب یہ پہچان ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں متشدد ہے، یہ کافر کہہ رہا ہے. فلاں بھائی ہمارا کام تو ہے اور ہم نے ٹارچ لگایا ہے، لائٹ جلائی ہے، بلب، یہ روحانی مانوی بلب ہے. اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں مشرک کون ہے تو کافر کون ہے. پہچاننا خود ہے، لیکن یہ پہچان ہوگی، یہ نہیں ہے کہ پہچان نہیں ہوگی. نورم مبینہ فاما الذین آمنوا باللہ، بشارت ہے بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ، واعتصموا بہ، اور چنگل لگایا انہوں نے ساتھ اللہ کے، یعنی مضبوط توکل اختیار کیا، پس داخل کرے گا ان کو اللہ پاک فی رحمت منہ، بیچ رحمت کے جو اس کی طرف سے ہے، مراد جنت ہے، وفضل، اور فضیلت میں، فضل میں، جنت کے علاوہ دیدار الہی ہے. ویہدیہم، اور رہنمائی کرے گا ان کو طرف ان الیہ، طرف اس کے، صراط مستقیم، صراط مستقیم کی. بس جناب 175 ایتیں ہو گئی. اب ذرا خیال کرنا، یستفتونک، پیچھے آیت نمبر 12 میں ایک مسئلہ گزرا ہے، احکام رعیت کے وراثت پر تنویر. او یوصیکم اللہ فی اولادکم والے رکوع میں ایک جز بیان ہوئی تھی کلالہ کی. وہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں کلالہ کا معنی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ جس کے اصول بھی نہ ہوں، فروع بھی نہ ہوں. یہ بخاری میں حدیث موجود ہے، اس میں علماء نے بڑی بحث کی ہے. حضرت عمر کو بھی اس مسئلے میں شک تھا کہ کلالہ کس کو کہتی ہے، صحابہ کو بھی شک تھا. کلالہ کی تعریف مشکل ہے، لیکن میں نے آپ کو جو تعریف بتائی جس کے اصول بھی نہ ہوں، فروع بھی نہ ہوں، یہ موجود ہے بخاری میں. اور وہاں پر جو اصل بات ہے وہ سمجھو، نبی پاک کے زمانہ میں حضرت جابر یہ وہ تھے جن کی اولاد بھی اور والدین بھی فوت ہو گئے تھے. والدین بھی فوت ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جب گئے عیادت کے لیے،
وہ بے ہوش تھے، آپ نے وضو کیا اور وضو کا پانی ان پر یوں چھڑکاؤ کیا، انہیں ہوش آیا تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میرا وارث کون ہوگا، میرے تو ماں باپ بھی نہیں، اولاد بھی نہیں ہے۔ تو اس سوال کے جواب میں یہ آیت آئی کلالہ والی ایک۔ دوسرا یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اولاد بھی نہیں، ان کے اصول فروع بھی زندہ نہیں تھے حضرت جابر کے، تو معلوم ہو گیا کہ کلالہ اسی کو کہتے ہیں جس کے اصول بھی نہ ہوں اور فروع بھی نہ ہوں۔ یہ بخاری میں حدیث ہے۔ اب آگے چلو ذرا کہ جو پہلا آیت 12 میں کلالہ کا حکم ہے نا، وہاں پر میں نے بتایا تھا خیفی بہنیں ہوں، اخیافی، اس کا کوئی نہ ہو بلکہ کون ہوں، صرف اخیافی بہنیں۔ خیفی بہن کس کو کہتے ہیں؟ ماں شریک، ماں شریک بہنیں، باپ الگ الگ ماں شریک۔ اب ذرا خیال کرو یہاں 4 صورتیں آ رہی ہیں۔ پہلی صورت کہ ایک شخص فوت ہوا، پہلے ویسے سمجھ لو 4 صورتیں آئیں گی، لکھنا ہے لکھ لو۔ پہلی صورت ایک شخص فوت ہوا، اس کی صرف ایک بہن تھی، لیکن کون سی بہن؟ خیفی نہ ہو، عینی یا اللاتی ایک بہن تھی، اس کو نصف مال ملے گا، اس کو نصف مال 1/2، اور جو باقی ہوگا اگر اسبہ ہے تو اسبہ لے جائے گا، اور اگر اسبہ نہیں ہے تو اسی بہن کی طرف لوٹایا جائے گا، رد کیا جائے گا۔ وراثت کا ایک مسئلہ رد بھی ہے سراجی میں۔ ہاں، نمبر 2 دوسری صورت یا حال، ایک عورت فوت ہوئی، اس کا صرف ایک بھائی وارث ہو، یا اسی طرح مرد مرا اور اس کا بھائی وارث ہوا، ایک بھائی وارث ہو، تو سارا ترکہ اسی بہن بھائی کا ہوگا۔ 2 شکے ہیں دوسرے حال کی۔ 2 شکے کیسے؟ عورت فوت ہوئی، اس کا ایک بھائی وارث تھا، اور دوسری شک ہے کہ مرد مرا اور اس کا بھائی وارث تھا۔ تو ان دونوں صورتوں میں، عورت والی صورت میں عورت کا بھائی اس کا وارث ہوگا اور سارا مال بھائی کو ملے گا، اور مرد کے مرنے کی صورت میں بھائی اس کا وارث ہوگا اور سارا ترکہ بھائی کو ملے گا۔ تیسرا حال، ایک مرد یا عورت مری، اس کی صرف 2 یا 2 سے زائد حقیقی یا علاتی بہنیں ہوں، تو ان بہنوں کو 2/3 ملے گا، 2 ثلث۔ اور نمبر 4، کوئی آدمی مرا، اس کا وارث صرف بھائی اور بہن ہوں، تو ان بہن بھائیوں میں اس کا ترکہ تقسیم ہوگا مثل حظ الانثیین کے حساب سے، 2 حصے عورت کو، 2 مرد کو 2 حصے، عورت کو 1 حصہ۔ کچھ سمجھ گئے کتنی صورتیں ہیں؟ 4۔ یہ 4 صورتیں ہیں۔ اب دیکھو، یستفتونکا، کرتے ہیں تجھ سے، مسئلہ پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم، فرما دیجئے اللہ ہی
فتویٰ دیتا ہے تم کو کلالہ میں، تو پہلا کلالہ تھا خیپی بہنوں کا ذکر، اب حقیقی بہنوں کی صورت کا بیان ہے۔ اگر ایک مرد ہے صورت اول ہلاکا مر گیا، لیس لہ ولد، نہیں ہے بعد سے اس کے کوئی اولاد، نہ مذکر نہ مؤنث، نہ ماں نہ باپ، ولہ اخت، اور بعد سے اس کے ایک بہن ہے لیکن عینی یا علاتی ایک بہن ہے، فلہا نصف ما ترکا، اس بہن کے لیے نصف ہوگا آدھا مال جو اس نے چھوڑا ہے، اور باقی نصف جو ہے اسبا کو ملے گا، اگر اسبا نہ ہو تو اس پر رد ہو جائے گا۔ بہوبا یرثھا، دوسری صورت مرد مر گیا یا عورت مر گئی، اس کا بھائی تھا تو وہ وارث بنے گا اس عورت کا کل ترکہ کا، ان لم یکن لہا ولد، اگر نہ ہو اس کے لیے ولد یعنی کوئی اولاد نہ ہو اور والدین بھی نہ ہوں، فإن کانتا، تیسری صورت ہے، پہلے تو ایک بہن تھی، اب اگر دو بہنیں ہوں، اثنتین یا دو سے زیادہ ہوں، تو ان دونوں کو دو ثلث ملیں گے، مما ترکا، دو ثلث یعنی دو تہائیاں مل جائیں گی جو اس نے چھوڑا۔ بإن کانوا، چوتھی صورت ہے، اگر ہوں اخوتن رجالن ونساء، بہن بھائی بہت سارے مرد اور عورتیں، تو قانون وہی ہوگا فللذکر مثل حظ الانثیین، پس بعد سے مذکر کے مثل حصہ دو مؤنثوں کے۔ سمجھ جاؤ گے یہ مشکل ہے؟ چار صورتیں میں نے پہلے آپ کو بتا دی، انہی کا جہاں بیان ہے۔ اب ختم، یبین اللہ لکم، امتنان الہی، اللہ فرماتے ہیں یہ میرا احسان ہے کہ دین کی یہ باتیں اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے سامنے، کیوں؟ ان تضلوا، کراہیت ان تضلوا، کراہیت ان تضلوا، اس بات کو ناپسند کرتا ہے تمہارا گمراہ ہونا۔ اللہ اس لیے احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، کراہیت ان تضلوا، ورنہ یہ معنی نہیں بنے گا کراہیت ان تضلوا، یا لئلا تضلوا لا مقدر ہے، یا کراہیت کا مفعول مقدر ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ختم۔